اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1968 کی 29 تاریخ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت 108 سے درس کا آغاز ہوتا ہے. اس آیہ جلیلہ میں دین کے ایک اہم بنیادی گوشے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے صحیح طور پر سمجھ لینے کے بعد بہت سی الجھنیں از خود دور ہو جاتی ہیں جو آج ہمیں قدم قدم پر پیش آتی ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں دین کی جگہ مذہب نے لے لی ہے. کہا یہ گیا ہے کہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سے تم سوالات کرتے چلے جاؤ جس طرح سے کہ بنی اسرائیل اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. یاد رکھو یہ چیز ایمان کو کفر سے بدل لینے کے مرادف ہو جائے گی اور یہ تمہیں دور کی گمراہی میں لے جائے گی. آپ نے غور فرمایا کہ کتنی اہم چیز ہے جو یہاں بیان کی گئی. نظر بظاہر تو بات بڑی کوئی چھوٹی سی نظر آتی ہے کہ تم سوالات کرتے ہو یا چاہتے ہو کہ اسی طرح سوالات کرو جس طرح سے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیے تھے. اور کہا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ایمان کو کفر سے بدل دے گی، تمہیں بڑی دور گمراہیوں میں لے جائے گی. بات کیا ہوئی ہے؟ اتنی اہم چیز ایمان کو کفر سے بدل دے گی، بہت دور گمراہیوں میں جا پڑو گے. دوسرے مقام پر اسی کی تفصیل ان الفاظ میں آئی ہے 5/101 5/101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. اے ایمان والو، جن چیزوں کے متعلق خدا نے خود نہ کچھ فرما دیا ہو ان کے متعلق خام خواہ کے لیے کروڑ کر سوالات نہ کیا کرو. ایسا کرو گے تو جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی بیان کر دی گئیں تو بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے. یہ روش اس سے پہلے ایک قوم نے اختیار کی تھی، بنی اسرائیل نے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ سرے سے دین کو چھوڑ کے کفر ہی اختیار کر گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ اہمیت کتنی ہوئی اس بات کی. چیز تو اتنی ہے، وہاں بنی اسرائیل کے متعلق کہا اور یہاں جماعت مومنین سے اس کی تاکید کی گئی کہ ایسا نہ کرنا. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم دین کو یکسر چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جاؤ گے. تو غور فرمایا آپ نے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی غور طلب چیز ہے. عزیزان مان، دین کیا ہے؟ پہلے بنیادی اصول کو سمجھ لیجئے کہ انسان کو اختیار اور ارادے کی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کو دی گئی ہے اس کائنات میں وہ اختیار اور ارادہ ہے. اس اختیار اور ارادے پر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں. یہ پابندیاں در حقیقت خود اس کی ذات کی تقویت، اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں. جیسا میں مثال دیا کرتا ہوں، نہر میں تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ جا کر ایک ٹھوکر بنانی پڑتی ہے، ایک فال وہاں ہوتی ہے، وہاں آ کے پانی ٹکراتا ہے اس سے، اس ٹکراؤ سے اس کی روانی اور رفتار میں اور تیزی ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کے آزادی پر، اس کے اختیار و ارادے پر اس قسم کی پابندی عائد کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟ قرآن کریم نے یہ کہہ دیا
کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اسے ضابطۂ قوانین دیا جائے، خواہ اسے حق حکومت دیا جائے، خواہ اسے نبوت بھی کیوں نہ دی جائے، کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے حکم کے فرما بردار بن جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ شرف انسانیت کی کتنی انتہا تک لے جاتا ہے قرآن. انسانی آزادی جو دی ہوئی ہے اس کو سلب کرنے کا حق کسی کو نہیں دیتا. وہ اس کے لیے صرف اس نے خدا کو یہ حق دیا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کس قسم کی پابندی عائد کرنے سے اس کی آزادی کی قوت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جو پابندیاں انسانوں کی طرف سے عائد کی جائیں گی وہ اس کی قوت ارادی اور اختیار اور آزادی کو مضمحل کر دیں گی. اس لیے اس نے اس سے روک دیا. کوئی انسان کسی انسان پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا. پابندیاں ضروری ہیں کہ جو بھی کھیل آپ کھیلیں گے اس میں آپ کو کچھ کھیل کے قواعد و ضوابط تو ملحوظ رکھنے پڑیں گے نا. کچھ تو لائنیں ڈرا کرنی پڑیں گی. ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کھیلیں گے تو کھیل ہو جائے گا. ان کو بھی آپ توڑ دیں گے تو وہ ہرزہ گردی ہو جائے گی، تماشا ہو جائے گا. زندگی کی اہم کھیل جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ باؤنڈری لائنز، کچھ حدود، کچھ قیود یہ کھینچی ہوئی ہوں اور ان کی پابندی، ان کا ملحوظ خاطر رکھنا تمام انسانوں کے اوپر لازم ہو اور اس سے زیادہ کوئی پابندی عائد کر نہ سکے. یہ جو پابندیاں عائد کی جانی تھی یہ وحی کی روح سے خدا نے عائد کی. قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں دے دی گئیں اور ان کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ لا مبدل لکلمات اللہ. ان کلمات اللہ میں، خدا کے ان قوانین میں، ان پابندیوں میں، ان حدود میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. پھر کہہ دیا کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. یہ مکمل ہو گئی، ان میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں رہے گی. جتنی عائد کی جانی تھی وہ عائد کر دی گئی، مکمل ہو گئی بات. جو عائد کر دی گئی ان میں اب تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کہ دین کا اتمام ہو گیا، مکمل ہو گیا دین. یہ پابندیاں جن کو ہم کہتے ہیں کچھ اصول ہیں، کچھ اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں. یاد رکھیے انسان اور حیوان میں مابہل امتیاز چیز ویلیو کا تصور ہے، اقدار کا تصور ہے. حیوان اقدار کو نہیں جانتا، وہ صرف اپنی طبی زندگی کے تقاضوں کو جانتا ہے. ایک بیل کے لیے یکساں ہے کہ ایک طرف اس کے مالک کا کھیت ہے، ایک طرف غیر کا کھیت ہے. اس کے لیے یکساں ہے وہ ادھر سے چر لے یا ادھر سے چر لے. نہ وہ گناہ گار ہوتا ہے نہ وہ مجرم قرار پاتا ہے. لیکن ایک انسان کے لیے اس تمیز کرنا ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے ہاں کے کھیت سے چارہ کاٹے، دوسرے کے کھیت سے چارہ نہ کاٹے. یہ جو ہے دیانت کا اصول، اسے ویلیو کہتے ہیں، اسے قدر کہتے ہیں. حیوان قدر نہیں جانتا، انسان جو ہے وہ اقدار کو جانتا ہے. یہ اقدار ہیں جنہیں ہم حدود کہتے ہیں، جنہیں ہم پابندیاں کہتے ہیں. یہ براڈر لائنز ہیں، یہ بڑی بڑی باہر کی باؤنڈری لائنز ہیں. اس کے اندر قرآن نے انسان کو پوری آزادی دے رکھی ہے. لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ان لائنز کے اندر رہتے ہوئے بھی قدم قدم کے متعلق یہ پوچھا جائے کہ صاحب اگر فٹ بال آیا میرے ہاں تو دایاں پاؤں لگنا چاہیے یا بایاں لگنا چاہیے، یہ تو پابندی تھی کہ ہاتھ میں ہی لگنا چاہیے. اب اس پہ اور آگے چلے کہ صاحب جب گیند چلے گا تو میں گیند کے دائیں طرف سے نکلوں یا بائیں طرف سے نکلوں. کہہ رہا ہے کہ بات اتنی سی تم نے کہہ دی کہ یہ باؤنڈری لائنز ہیں، فلا تعتدوها، ان کو ٹرانسگریس مت کرنا. یہ قاعدہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا. اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اس گیند کو ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے اس گول کے اندر لے جانا. اب اس کے اندر اپنی ڈسکریشن برتو، خود فیصلہ کرو کہ مجھے اب
پاس کرنا چاہیے، دوسرے کو دینا چاہیے، کک لگانی چاہیے، ہیڈ دے لینا چاہیے، یہ چیزیں خود فیصلہ کرو تم۔ دین یہ کرتا ہے عزیزان من، وہ اصول دیتا ہے زندگی کے، ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اجتماعی طور پر وہ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان اصولوں کے اندر اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق تمہیں کیا کرنا چاہیے باہمی مشورے سے طے کیا کرو۔ یہ تھا اصول بنی اسرائیل، جس کا ذکر یہاں شروع میں کیا گیا ہے کہ ان کی طرح تم نے نہ کرنے لگ جانا۔ اس سے ذرا ہی پہلے تو وہ واقع آ چکا ہے نا، اور وہ بڑی بین مثال ہے اس چیز کی کہ اصولی حکم اور اس کے بعد اس میں فرعی ترید کر کے جزیات تک کے لیے متعین کرا لینا۔ قرآن نے، خدا نے ان سے کہا کہ ایک بچڑا ذبح کر دو، سیدھا سا حکم ہے۔ اس میں کون سی اس میں فلسفیانہ نوشگافیوں کی اور منطقیانہ قیاس آرائیوں کی ضرورت تھی؟ ایک بچڑا ذبح کر دو۔ پوچھ رہے ہیں سر کہ صاحب بات صاف نہیں ہوئی، بتائیے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ عمر یہ ہونی چاہیے۔ بات صاف نہیں ہوئی جی، رنگ کس قسم کا ہونا چاہیے، قد کس قسم کا ہونا چاہیے، وہ ہل میں جوتا ہوا ہو یا نہ، کنواں چلایا ہوا، یہیں چلے جا رہے ہیں۔ اب ہر سوال کے اوپر جو جواب ملتا ہے وہ پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔ پہلے تو یہ صورت تھی کہ جو بچڑا ملے اس کو لو اور ذبح کر دو، حکم کی تعمیر ہو گئی۔ اب صاحب اس خاص نوعیت کا، خاص کیفیت کا، اس خاص علامات کا تلاش کرنا پڑے گا، وہی ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو لانا پڑے گا۔ یعنی یہ پوچھ کے آپ نے دیکھا کہ اپنی آزادی کے اوپر کتنی پابندیاں خود عائد کرتے چلے گئے۔ یہ پابندیاں کتنی عائد کی ہوئی تھیں؟ یہ یہودیوں کے ہاں کبھی یہ دیکھیے کہ انہیں جو ذبیحہ کرنا ہوتا ہے ایک بکرا ذبح کرنا، اس کے لیے ان کو اتنی رسومات ادا کرنی پڑتی ہیں کہ وہ اتنے میں وہ بکرا کٹا کے پکا کے کھایا بھی جا سکتا ہے، جتنے میں ابھی اس کے گلے پہ چھری بھی نہیں پھر سکتی۔ یہ میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، زندگی کے ہر گوشے میں ان کے لیے اس قسم کی جزیات، فروعات، احکام، اتنی موٹی کتابیں، اتنی سی چیز کے لیے کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، خود عائد کر لی یہ پابندیاں جتنی بھی تھیں، عائد تو کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ زمانے کے تقاضے بڑھتے چلے گئے، حالات مختلف ہوتے چلے گئے۔ اصول کی تو یہ صورت ہے کہ وہ ہمیشہ یکساں رہے گا، چارہ اپنے کھیت سے کاٹو، غیر کے کھیت سے نہ کاٹو۔ یہ 5000 سال پہلے بھی اسی طرح سے ایک صداقت تھی، جس طرح آج صداقت ہے، جس طرح آج سے 5000 سال بعد صداقت ہوگی، اس میں کبھی کسی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ کہ چارہ درانتی سے کاٹو، مشین سے کاٹو، ہاتھ سے کاٹو، اس کے لیے بھی اگر ساتھ حکم آ جائے اور غیر متبدل آپ کے لیے ہو تو آپ دیکھیے کہ کس مصیبت میں پھنس جائے۔ اگر حکم اس کے لیے یہ ہو کہ کھیتی تم نے درانتی سے کاٹنی ہے، تو آج جب کہ 10 ہزار ایکڑ زمین کے اندر گیہوں بویا ہوا آپ کا ہارویسٹر آپ کے یہاں ایجاد ہو چکے، وہ آتا ہے 1 گھنٹے کے اندر ساری کھیتی کاٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب شریعت حقہ کے خلاف ہے، یہ تو درانتی سے کٹے گی۔ پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ درانتی سے کاٹنے والے نقصان میں رہیں گے۔ اب اس حکم کی تعمیل دوبر ہو گئی، تھوڑا سا عرصہ تو یہ گراں گزرے گی، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہیں گے کہ صاحب اتحادات اس چیز کا چھوڑو، اس کو کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو دین خداوندی ہے۔ اب اس کے بعد آئے گی بے باکی اور سرکشی کہ صاحب اگر یہ دین ہے تو آپ کے دین کو سلام، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ باقی گاؤں والے جو ہیں گھنٹے بھر میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور ہم 2 مہینے اس کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ یعنی وہ جزیات جن کو تم نے خود کہہ کے متعین کرا لیا، زمانے کے تقاضوں کے بدلنے کے بعد وہ ممکن العمل نہ رہی، امپریکٹیکیبل ہو گئی۔ اب اس کے بعد دشواری ہو گئی، چل سکتی نہیں، چھوڑ سکتے نہیں، درمیانی ایک جنریشن آیا کرتی ہے، اس میں تذبذب ہوا کرتا ہے، پھر انہیبیشن پیدا ہو جاتی ہیں اندر کے صاحب ہم نے یہ جو کیا ہے یہ کچھ ناجائز کا فعل ہو گیا، شریعت کے خلاف ہی ہے، یہ جو درانتی سے کاٹ لیا کچھ اب اللہ ہی فضل کرے، پتہ نہیں اس سے کوئی تباہی نہ آ جائے، کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ یعنی خامخواہ اپنے اندر ایک گلٹ کانشیسنیس پیدا ہو رہی ہے، مجرم محسوس کر رہے ہیں
اسی کا نام نفسیات میں انہیبیشن ہوتا ہے، یہ پیدا ہو رہی ہے۔ اور میں نے جیسا عرض کیا، ایک دو جنریشن کے بعد آگے چل کے پھر اس کو سرے سے چھوڑ ہی دیتا ہے آدمی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ تھی چیز جو قرآن نے کہی کہ اس قوم نے یہ کیا کہ ان اصولوں تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا، ان کی جزیات بھی متعین کرانے بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو جزیات اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی، زمانے کے تقاضے بدل جانے سے وہ جزیات ناممکن العمل ہو گئی، تو وہ سرے سے دین ہی کو چھوڑ بیٹھے۔ کہا کہ اے جماعت مومنین، تم ایسا نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی عجیب چیز قرآن نے یہ دین کی کہہ دی۔ ہمیشہ تک کے لیے ممکن العمل ہوتی، فارمولے کبھی بدلتے نہیں ہیں، اصول غیر متبدل ہوتے ہیں۔ یہ بدلنے والے ہوتے ہیں وہ طریقے، وہ جزیات، وہ فروعات جو ان فارمولوں کو، ان اصولوں کو، ان قوانین کو بروئے کار لانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ قواعد، یہ طریق بدلتے رہیں گے، وہ اصول، وہ فارمولے اپنے جگہ پر غیر متبدل رہیں گے۔ اس طرح سے ثبات اور تغیر کے ایک امتزاج سے انسانی زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ نہ تو یہ شطر بے مہار ہوگا، یہ ندی ساحلوں کو توڑ کے سیلاب نہیں بنے گی، کیونکہ وہ ساحل جو اصول ہیں وہ غیر متبدل ہیں، اور نہ ہی اس کی آزادی ایسی گھٹے گی کہ وہ ندی جوہر بن کے رہ جائے اور اس میں تعصب پیدا ہو جائے۔ دین وہ کرتا ہے، مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی جزیات متعین کر کے اور پھر اس کو قیامت تک کے لیے غیر متبدل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس مصیبت میں وہ قوم پھنس جاتی ہے۔ یہ دشواریاں جو کہتے ہیں نا کہ سر مذہب ساتھ نہیں لے سکتا انسان کا، اس دور میں چل نہیں سکتا، یہ ہماری جنریشن اگلی آ گئی ہے نا، تو یہاں تک وہ پہنچ گئی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہم سے ذرا آگے ہیں، ہمارے اندر انہیبیشن پیدا ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ تو ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ صاحب اس میں بہرحال کچھ مصلحت ہے، اس میں کچھ بہتری ہے، انہوں نے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ یہ درمیانی دور آیا، اس کے بعد اگلا دور آیا کہ جب اس کی مصلحت، اس کی حکمت جو تھی وہ سمجھ میں نہ آئی، وہ ناممکن العمل ہو گئے۔ ہماری آئندہ جنریشن نے صرف اس لبادے کو اٹھا کے پھینک دی کہ اگر یہی مذہب ہے جو چل نہیں سکتا تو اس کو ہمارا سلام تھا۔ اگر دین کے اوپر رہتے تو یہ کبھی بھی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ اے جماعت مومنین، تم نے ایسا نہ کرنا۔ یاد رکھو اس سے پہلے قوموں نے یہ کیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ سرے سے دین ہی کو چھوڑ بیٹھے۔ تم ایسا نہ کرنا۔ لیکن ہم نے ادبدا کر ویسا ہی کیا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہ کرنا۔ یہودیوں کے تالمود میں اتنے زیادہ تفصیل اور جزیات نہیں ہوں گی جو غیر متبدل ہیں، جو آپ کے ہاں کی فقہ کے اندر موجود مسائل آپ کے ہاں آئے سارے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ ان شریعت کے احکام کے مطابق ایک دن بسر کر لے، جینا دور ہو جاتا ہے۔ یہ قدم اٹھے تو یہ کرو، یہ پاؤں رکھا جائے، یہ پڑھو، اس انداز سے بیٹھو، اس پہ اٹھو، اس پہ لیٹو، ایسے کھاؤ، ویسے نہ جاؤ۔ پوچھیے کہ کیا کڑی در کڑی پابندی در پابندی، یا ہم میں سے جو شخص یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم دیندار ہیں، مذہب پرست ہیں، شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، کبھی وہ دیکھیں جزیات کے طور پر تو وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو موٹی موٹی چار باتیں اس میں سے رہ جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ چیزیں کسی ایک زمانے کے حالات کے مطابق متعین کی گئی تھی، انسانوں نے متعین کی تھی، وہ ان کے زمانے کے تقاضوں کے لیے تھی، وہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہو گئی۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں، ان کو نہ کھانا۔ باقیوں کے متعلق کہا کہ حلال چیزوں میں سے جو طیب ہیں، خوشگوار ہیں، مزاج کے مطابق ہیں، اچھی لگتی ہیں، پسندیدہ ہیں، کوئی اس میں نقص نہیں ہے، انہیں کھاؤ تم۔ اور اس کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو ہماری حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کے یہاں حرام اور حلال کی جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں، وہ تمام چیزیں جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں وہ اب قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہو گئی۔ قوانین آپ کے، وہ قوانین جو قرآن نے دیے ہوئے ہیں وہ غیر متبدل ہیں، اصول بھی، اور جتنی تفصیلیں اس نے دینا چاہا تھا خدا نے
وہ دے دی قرآن کے اندر، وہ سب غیر متبدل ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کسی زمانے میں ان کے حالات کے مطابق ہوں گے، وہ بنے ہوئے رکھے ہیں سر۔ اب آپ کے ہاں آپ کی قانون ساز اسمبلی بھی مفلوج اور مجبور ہو کے بیٹھ جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آج کے تقاضے کے مطابق یہ چیز نہیں چل سکتی، یوں ہونی چاہیے۔ شریعت کے اجارہ دار آ جاتے ہیں کہ صاحب نہیں، ہدایہ میں یہ لکھا ہے، اس کے خلاف نہیں آپ کر سکتے، یہ قانون سازی آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ عدالتیں آپ کی مجبوری، وہ دیکھتی ہیں کہ حالات کے تقاضے کے مطابق یہ ہونا چاہیے، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں ان میں سے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ بات یوں ہونی چاہیے، آن میرٹ اس کیس کا یوں فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک صاحب کھڑے ہو کے وکیل وہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں صاحب فتاوی عالمگیری میں اس کے متعلق یہ لکھا ہوا، وہ سامنے رکھا اور صاحب وہ معطل ہو کے بیٹھ گئے۔ جج صاحبان خود یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی زیادہ گراہ گزرے گی، بڑی غلط ہے، اس صورت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجبور ہے اس لیے کہ وہ کسی وقت کا ایک فیصلہ سامنے لا کے رکھ دی۔ خود آپ کے دستور کے اندر جس میں یہ چیز شقوں پر یہ رکھی ہوئی ہے کہ کوئی فیصلہ کتاب اور سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا، اس کے بعد شخصی قوانین جنہیں آپ پرسنل لاز کہتے ہیں، اور خود یہ پرسنل اور پبلک لاز کی تخصیص بھی قرآن کے خلاف ہے، تو پرسنل لاز کے متعلق نیچے اس کے یہ دیا ہوا ہے کہ پرسنل لاز میں ہر فرقے کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ قانون ہوگی۔ دین میں اصول دیے تھے کچھ، یہ ساری چیزیں ہم نے خود متعین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کے اوپر عمل رہا کہ سوالات مت کرو۔ آپ سارے قرآن میں دیکھیے، یا سادونا کا یہاں آتا ہے کہ تجھ سے پوچھتے ہیں، تو 11 مرتبہ ہے سارے قرآن میں۔ 23 سال کی مدت میں لاکھوں کی تعداد کی صحابہ کبار کی امت کی 23 مقام ہیں، اور ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ اس قسم کی جزیات نہیں ہیں۔ یا سادونا کا الحلت جیسے ہے کہ چاند کے معاملے میں، مہینے کی گنتی کے معاملے میں کیا بات ہے، چند چیزیں، یا سادونا کا المحیض، کچھ نہیں انہوں نے پوچھا، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حکم تھا۔ بعد والوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ دور گزر گیا، انہوں نے نہیں پوچھا تو نہ صحیح، دیکھیے ہم پوچھ کے بتاتے ہیں سر۔ اب دروازے کھول دیے، پوچھنے والے آتے چلے جائیں صاحب، پوچھتے چلے جائیں۔ نہیں بھی پوچھا تو ہمارے یہاں جو فقہ مرتب ہوئی ہے نا، وہ مرتب ہوئی ہے قیاسات پہ، پرزمپشن پہ، تو فرض کیجیے، یعنی لا فرضنا سے بات وہاں شروع ہوتی ہے، واقعہ میں وہ چیز نہیں ہوتی، فرض کیجیے یہ چیز وہاں آ جاتی، اور اس کے اوپر وہاں ایک ڈسکشن ہوتی ہے، لمبی چوڑی بحث، پھر ایک فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے تیمار، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کسی وقت میں ان کی ضرورت پڑی ہو ان جزیات کی، ان کے زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے بات ختم ہو گئی، لیکن وہ ابدی طور پر قیامت تک کے لیے آپ کے لیے غیر متبدل قوانین شریعت بن گئے تھا۔ سیکھ رہے ہیں سارے کے صاحب یہ نکاح کا معاملہ بالغ مرد اور عورت کا باہمی رضامندی سے خدا کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے ازدواجی زندگی کا ایک معاہدہ ہے جو کیا جا رہا ہے، دونوں کی رضامندی سے معاہدہ ہو رہا ہے کہ صاحب یہ معاہدہ جو ہے جب دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے تو معاہدہ کو اگر کسی وقت ضرورت پڑ جائے قدم قرار دینے کی تو ان فریقین میں سے ایک رضامندی سے یہ چیز ہو جانی چاہیے۔ نہیں صاحب، اس کے متعلق جو اب وہ ایک ذہین فتاووں کی کتاب بنی ہوئی ہے اس کے تابع ہونا چاہیے۔ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس کے لیے ایک خلا کا لفظ ہے، اس کے لیے یہ شرائط ہونی چاہیے، یہ پابندیاں ہونی چاہیے۔ ایک مصیبت پڑی ہوئی ہماری عدالتوں کو، ایک اتنا سا مسئلہ، ایک اتنا سا مقدمہ حاصل کرنے کے لیے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ نکاح کا وہ معاہدہ جو خود اس نے اپنی رضامندی سے کیا تھا اس کو توڑوا سکے، 100 صفحے کے فیصلے لکھنے پڑتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت معاملہ صاف کر دیتی، لا الا لکم ان ترثوا النکاح کرہا، یہ حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے تو کسی عورت کو زبردست وارث بنے رہو، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن ان کی مجبوریاں یہ کہ وہ یہ جتنے آپ کے ہاں کے فتاوے ہیں، جتنے یہ فقہ کی جزیات ہیں، ان کو قیامت تک کے لیے غیر متبدل شریعت قرار دے دی۔ یہ بات چل نہیں سکتی، الجھنیں پڑی ہوئی ہیں، کشمکش میں گرفتار ہے امت۔
یہ جتنا آپ کے یہاں شور اور واوا اور یہ فسادات اور یہ ہوتے ہیں وہ اتنی سی چیزوں کے اوپر ہیں کہ زمانے کی مصلحت کے مطابق قرآن کی حدود کے اندر آتے ہوئے میں کہتا ہوں ایک چیز طے کی جاتی ہے وہ ان کی کسی زمانے کی طے شدہ کسی جزیے کے خلاف جاتی ہے، شور اٹھ جاتا ہے، شریعت کے خلاف یہ سارا عمل ہو رہا ہے۔ اس کشمکش سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے یہاں کہہ دیا تھا، ہم تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اسی طرح سے سوالات کر کر کے قریب کے جزیات تک متعین کرا لو جیسا اس سے پیشتر بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ اور اب بات تمہارے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ من يتبدل الكفر بالایمان، اس سے تو ایمان کفر سے بدل جائے گا، یاد رکھیے۔ عزیزان من، جو دیکھتا ہے جینوئنلی آنےسٹلی دیانتداری سے ایک مسئلے کو کہ اس میں یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی غلط ہے، میں پوچھتا ہوں آپ کے ہاں کا یہ فتویٰ کہ کسی عورت کا اگر شوہر مفقود الخبر ہو جائے تو اس کی خبر نہ ملے کہ وہ کہاں گیا ہے، تو وہ کب تک انتظار کرے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں کا فیصلہ ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے۔ آپ ہنس دیے کفر ہے، پھر ہنس دی، سوچیے کہ اس کے بعد پھر آپ کو یہ چیز جو ہے، پہلی چیز تو پہلا ریئیکشن آپ کا یہ ہوا ہے، پھر عملی ریئیکشن اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کچھ اور ڈھونڈیں گے ادھر ادھر۔ یہ چیزیں جو ہیں قرآن نے کہا تھا کہ من يتبدل الكفر بالایمان، دیکھتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ ایمان وہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ غیر متبدل ہے، ماننی پڑے گی۔ آپ کی ہنسی کہہ رہی ہے اس سے کہ آپ نہیں اس کو ماننے کے لیے تیار، اس مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ فقط ضل سواء السبیل، اس پہ پابندی کرو گے تو ایک قسم کی مجبوری، اس کے خلاف یہ چیزیں دماغ دل میں آئیں گی تو یہ چیزیں دوسرے قسم کی ایک انہیبیشن پیدا کرنے والی، تو خود ہی تم نے یہ نہ کردہ مصیبتیں اپنے اوپر عائد کر لی۔ اب اس کے بعد اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کنڈی لگائی ہوئی ہے، رو رہے ہیں کہ صاحب نکلیں کیسے؟ ارے اس کو کنڈی کھولو، نہیں یہ تو حکم ہے کہ یہ تو لگی رہے گی قیامت تک کے لیے، تو روتے رہے پھر۔ عزیزان ایمان، دنیا میں جہاں جہاں دین مذہب سے بدلا، اور ہر دین مذہب سے بدل چکا تھا جب کہ قرآن کریم آیا، مذہب میں ہوا یہ کہ دین زندگی کے اصول دیتا تھا، ان کی جزیات وقتی طور پر رکھنے کے لیے ہوتی تھی۔ قرآن کریم نے آ کے یہی چیز کی اور اس کے بعد کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جو چیزیں اصولی طور پہ دی گئی ہیں ان کے متعلق اس کا طریقہ، پروسیجر، جزیات متعین کرنے کے لیے کہ آج کے حالات میں اس اصول پر کیسے عمل کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مشورہ کرو اپنے جماعت کے لوگوں سے، اور پھر حضور کے بعد امت سے یہ کہا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے۔ کتنا عظیم اصول دیا ہے، غیر متبدل اصول، ان کے تابع زمانے کے تقاضوں کے بدلتے ہوئے حالات کے تابع باہمی مشورے سے طے کرتے چلے جاؤ۔ یہ باہمی مشورے سے طے شدہ چیز جو ہے جب زمانے کا تقاضا بدلے گا یہ بدل جائے گی، اصول اپنی جگہ غیر متبدل رہیں گے۔ یہ تھا جو دین نے دیا، اور اس کے بعد وہ ہے جو مذہب نے منا لی، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں دقتیں پیش آ رہی ہیں، جس کشمکش میں امت مبتلا ہے ہماری بھی آج، یہ وہی کیفیت ہے جیسے کہ باقی مذاہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں بھی دین مذہب میں بدل گیا تھا، یہ خدا کی عائد کردہ پابندیاں نہیں تھیں، انسانوں نے اپنے زمانے میں ان پر عمل کرنے کے لیے کچھ جزیات تجویز کی تھی۔ اس کا تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی یہ وضع کردہ پابندیاں قیامت تک کے انسانوں کے اوپر لازمی قرار دے دی جائے۔